خوشخبری یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ کو ہمارا محبتوں بھرا سلام۔ ہماری ہمیشہ ہی سے یہ کوشش رہی ہے کہ ایسے پیغامات ریکارڈ کروائے جائیں جو کہیں نہ کہیں آپ کے لیے ضرور سود مند ہوں، آپ کے لیے فائدہ مند ہوں، وہ آپ کے ایمان کے لیے بہتری کا سبب ہوں۔ کچھ دن پہلے ایک بھائی کے ساتھ میری ملاقات ہوئی اور اس نے مجھ سے بچوں کے بپتسمے کے تعلق سے بحث کی، اور اس نے کوشش کی کہ میں اپنی بات کو ثابت کر سکوں کہ بچوں کا جو بپتسمہ ہے وہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، اور بچوں کا بپتسمہ اگر دیا جاتا ہے، بچوں کا بپتسمہ اگر لیا جاتا ہے تو یہ ایک قسم کا گناہ صغیرہ بھی ہے، یہ قسم کا ایک گناہ بھی ہے۔ تو میں نے اسے بڑے ہی پیار کے ساتھ، بڑے ہی تحمل کے ساتھ اس بات کو لے کر اس کی اصلاح کی کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، جو بچوں کا بپتسمہ ہے یہ کوئی کسی قسم کا گناہ صغیرہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اچھی روایت ہے، یہ ایک اچھی بات ہے، اور ہمیں اسے فالو کرنا چاہیے، اس کی پیروی بھی کرنی چاہیے۔ اور پھر میں نے اپنے اس بات کے سلسلے میں اسے بہت سے دلائل بھی دیے، بہت سی باتیں بھی اس کے گوشت گزار کی، تاکہ یہ بھائی جو ہے جان سکے، سمجھ سکے کہ اگر بچوں کو بپتسمہ دیا جاتا ہے تو یہ ایک قسم کا کوئی گناہ نہیں، یا غیر شرعی جو سچائی ہے، حقیقت جو ہے وہ نہیں ہے، اس طرح کا کوئی غیر شرعی قدم نہیں ہے جو اٹھایا جاتا ہے۔ تو یقیناً یہ سوال آپ کے ارد گرد بھی ضرور گردش کرتا ہوگا، آپ سے بھی ضرور کیا جاتا ہوگا، تو ضرور ہے کہ اسے ہم چند لمحوں کے لیے جانیں، اسے چند لمحوں کے لیے سمجھیں، اور پھر جو اپنی رائے ہے، اپنی جو سوچ ہے وہ اس پہ قائم کر سکیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ جو بپتسمہ ہے اس کا لغوی مطلب کیا ہے۔ تو بپتسمے کا جو لغوی مطلب ہے کوئی بہت زیادہ پر اسرار نہیں ہے، اٹس ناٹ اے مسٹیریس فیکٹ، کوئی ایسی چھپی ہوئی گہری بات نہیں ہے، اس کا بڑا سادہ سا مطلب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو آپ کسی لیکوڈ چیز کے اندر آپ رنگ دیں، اس کو آپ اس کے اندر ڈال دیں، آپ اس کو اس کے اندر ڈبو دیں، اسے غسل دے دیں۔ یہ اس کا سادہ اور عام فہم مفہوم ہے، کوئی یہ مشکل میرے خیال میں بات نہیں ہے، بہت سادہ اور بہت عام فہم ہے کہ بپتسمے کا لغوی مطلب یہ ہے کہ رنگنا، ڈبونا یا غسل دے دینا۔ اور اگر ہم اس کے لغوی مطلب ہی کو لے لیں، اگر ہم اس کے لغوی مطلب ہی پر غور کریں تو کوئی یہ ناگوار یا کوئی انوکھی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ اگر آپ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو جو آپ کے بدن سے پیدا ہوتے ہیں، آپ ان کو مسیح میں رنگ دیں، آپ ان کو مسیح میں شامل کر دیں، تو یہ شاید کوئی اتنی بری بات نہیں ہے، ناگوار سچائی نہیں ہے۔ اور بپتسمے کا مطلب بھی یہی ہے کہ مسیح میں شامل ہو جانا، مسیح میں شمولیت کر لینا، مسیح کی کلیسیا میں داخلہ لے لینا۔ اور بپتسمہ حقیقت میں مسیح میں شامل ہونے کا، مسیح کی کلیسیا میں داخل ہونے کا ایک ظاہری نشان ہے کہ ہم مسیح کی کلیسیا میں شامل ہو چکے ہیں، اور یہ اعزاز کی بات ہے، یہ خوشی کی بات ہے، یہ عزت افزائی کی بات ہے کہ آپ کسی اچھی چیز کے اندر شامل ہو رہے ہیں۔ جب آپ کسی اچھے ادارے میں داخلہ لیتے ہیں، کسی اچھے ادارے میں جاتے ہیں، آپ ایڈمیشن لیتے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے۔ اور یاد رکھیے، اداروں میں بچوں کو داخل کروانا یہ ماں باپ کا کام ہے، اور بچے ہی
اچھے اداروں کے اندر اپنے اولاد کو داخل کرواتے ہیں۔ یہ ان کی خواہش بھی، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو کسی اچھے ادارے کے اندر، اچھے تعلیمی مراکز کے اندر وہ ان کو داخل کروائیں، ان کو داخلہ دلوائیں۔ تو بپتسمے کا لغوی مطلب مسیح میں داخل ہونا ہے، مسیح میں شامل ہونا ہے، مسیح کی جو کلیسیا ہے اس کا حصہ بننا ہے۔ تو یہ خوشی کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے، اور بچوں کو چاہیے کہ آپ مسیح کے اندر شامل کریں، مسیح کی کلیسیا میں لے کر آئیں، انہیں مسیح کی کلیسیا کا جو رکن ہے وہ بنائیں۔ اور بپتسمے کا جو روحانی مطلب ہے وہ مسیح کو پہن لینا بھی ہے، اور اس کی ہمیں بارہا ہدایت کی گئی ہے۔ کئی جگہوں پہ اس کا ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے کہ تم مسیح کو کیا کرو؟ پہن لو۔ اس کا یہ روحانی مطلب ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بپتسمے کا روحانی مطلب مسیح کو اوڑھ لینا، مسیح کو پہن لینا بھی ہے۔ جیسے کہ رومیو کے خط کے اندر اس کا 13واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو۔ مسیح کو پہن لینا، مسیح خداوند جو ہیں یہ ایک پاکیزہ لباس کی مانند ہے، ایک عمدہ روحانی لباس کی مانند، اور یہ عمدہ روحانی پاکیزہ لباس ضرور ہے کہ ہم خود بھی پہنیں اور اپنے چھوٹے بچوں کو بھی پہنائیں۔ ہم اکثر انسان ہوتے ہوئے خواہش کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اچھا مستقبل دیں، ہم اپنے بچوں کو اچھے اداروں میں داخل کروائیں، ہم اپنے بچوں کو پہننے کے لیے اچھے، عمدہ، مہنگے، قیمتی، خوبصورت جو ہے کپڑے دیں تاکہ وہ اچھے لگیں۔ سردیوں میں اچھے گرم کپڑے ہوں، اور جب گرمی آتی ہیں تو ان کو ہلکے پھلکے کپڑے دیں۔ تو اسی طرح مسیح خداوند بھی پہناوے کی مانند ہے، اور بپتسمے کا جو روحانی مطلب بھی یہی ہوتا ہے، ڈبویا جانا یعنی کہ رنگ دینا، اور مسیح کو اپنے اوپر اوڑھ لینا، پہن لینا۔ اور بچوں، مسیح پاکیزہ لباس ہے۔ میں چاہوں گا، میں خواہش کروں گا کہ میں اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو یہ پاکیزہ لباس جو ہے پہناؤں۔ اور یہ جو پہناوا ہے یہ ایک قسم کے اعزاز کی بات ہے، عزت افزائی کی بات ہے، اور یہ پہناوا جو ہے آپ کو محفوظ کر دے گا، یہ پہناوا جو ہے آپ کے باطن کو بھی پاک کر دے گا۔ اس لیے یہ بات لکھی گئی ہے عبرانیوں کے خط میں کہ ایمان کے بانی کا عمل کرنے والے مسیحا کو ہمیشہ تکتے رہو۔ جب یہ پہناوا آپ کے اوپر ہوگا، آپ اس پہناوے کے اندر ہوں گے، تو یہ پہناوا آپ کو اندر سے محفوظ کر دے گا، آپ کو پاک کر دے گا، آپ کی حفاظت کرے گا، یہ آپ کی حفاظت کا ذمہ لے لے گا۔ تو اس لیے بچوں کا جو بپتسمہ ہے یہ کوئی بری بات نہیں ہے، انوکھی بات نہیں ہے، ناگوار بات نہیں ہے۔ بچوں کو مسیح کے پاس لانا چاہیے، مسیح کی کلیسیا میں شامل کرنا چاہیے، اور بپتسمے کے اس عمل سے، اس ساکرامنٹ سے انہیں مسیح کی کلیسیا کا ایک فرد بنانا چاہیے، انہیں اعزاز دینا چاہیے کہ آپ مسیح کی کلیسیا کا رکن ہیں، آپ کسی اچھے ادارے کے رکن ہیں، آپ ایک ایسے شخص پر، ایک ایسی ہستی پر ایمان لائے ہیں جو خداوند یسوع المسیح ہے، ایک ایسی ہستی جو واقعی پیروی کے لائق ہے، جو ایمان کے بانی کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو اس لیے بچوں کا بپتسمہ کوئی بری بات نہیں ہے، اور والدین ہی بچوں کو اداروں میں داخل کراتے ہیں۔ ہاں، جب آپ بڑے ہوں گے تو پھر یونیورسٹیز میں جو بچے ہیں اپنی قابلیت، اپنے نمبروں سے داخل ہوتے ہیں، اور بپتسمے کا کوئی ایسا تصور نہیں ہے کہ آپ اچھے نمبر لیں گے، اچھے کام کریں گے، آپ توبہ کریں گے، آپ پہلے یسوع مسیح کو پھر قبول کریں گے، پھر آپ اقرار کریں گے،
اور پھر آپ بہت ساری جماعت کے سامنے کہیں گے میں نے پرانی زندگی کو چھوڑ دیا ہے اور اب میرے لیے یہ وقت ہے کہ میں یسوع مسیح کو قبول کروں، 20 سال، 25 سال، 30 یا 35 سال کی عمر میں۔ یہ ایک شناخت ہے، بپتسمہ ایک شناخت ہے، اور یہ شناخت آپ کو بچپن ہی سے ملنی چاہیے۔ دروگے کا ہمیں پتہ ہی مال کی کتاب میں اس نے کہا صاحبوں میں کیا کروں کہ میں نجات پاؤں۔ انہوں نے کلام سنایا اور پھر انہوں نے یعنی کہ پالوس اور سیلاس نے اس کے پورے گھرانے کو، خاندان کو بپتسمہ دے کر مسیح کی کلیسیا میں شامل کیا، انہیں یہ اعزاز بخشا، انہیں یہ پہچان عطا کی۔ تو یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ہم 30، 35، 18، 19 سال کی عمر میں یہ پہچان انہیں بخشیں کہ تم مسیح ہو، اب تم مسیح کے بن چکے ہو، تم مسیح کی کلیسیا کا حصہ ہو۔ نہیں، یہ پہچان ہمیں بچپن ہی میں انہیں دینی چاہیے کہ تم مسیح کی کلیسیا کے رکن بن چکے ہیں۔ یہ اعزاز ہے، یہ رکنیت ہے جو ہم نے انہیں عطا کرنی ہے۔ بپتسمہ رکنیت ہے مسیح کی کلیسیا میں شامل ہونے کی، مسیح کی کلیسیا میں داخل ہونے کی۔ اور اس میں اگلی جو بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بپتسمے کا جو خوبصورت مطلب ہے وہ نیا انسان یا نیا مخلوق بھی بنانا ہے۔ ہاں، ہم عام انسانوں کی طرح ہم عام فطرتی طریقے سے پیدا ہوتے ہیں، مگر جب ہم بپتسمہ لے لیتے ہیں تو ہماری فطرت بدل جاتی ہے، اور یہ حقیقت بات ہے۔ جو شخص مسیح کو قبول کرتا ہے، دائرۂ مسیحت کے اندر آ جاتا ہے، اس کی فطرت بدل جاتی ہے، اس کی فطرت عام فطرت نہیں رہتی۔ تو اس لیے اچھی بات ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بیپٹائز کریں، اپنے بچوں کو بپتسمہ دیں اور انہیں نئے مخلوق یعنی کہ نئے انسان ہونے کے لیے تیار کریں۔ اور یہ جو بات ہے، یہ جو سچائی ہے، یہ بھی نئے عہد نامہ کے اندر کئی دفعہ استعمال ہوئی ہے۔ جی، جیسے کہ اس کے اندر ہمیں ذکر ملتا ہے دوسرا جو کرنتھیوں ہے، دوسرا کرنتھیوں اور اس کا جو 5واں باب ہے اور اس کی 17ویں آیت، اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نہیں ہوگی۔ ہاں جی، مسیح میں شامل کرنا ہے تو آپ کو یہ سٹیٹس، یہ رتبہ، یہ معیار آپ کو ملنا چاہیے تاکہ آپ نئے جو مخلوق ہے، نئے جو انسان، ان کی فہرست میں آپ شامل ہو جائیں۔ ایک جو مسیحی ہوتا ہے وہ فطرت کے اعتبار سے عام جو لوگ ہیں، عام جو انسان ہیں، دیگر مذاہب کے جو لوگ ہیں، ان سے فرق ہونا چاہیے، اور یہ فطرت اسے بچپن ہی میں بخشنی چاہیے کہ تم دوسرے لوگوں سے الگ تھلگ ہو، تمہارا ایمان کا معیار فرق ہو، اور تمہاری زندگی جو ہے وہ مرکہ مسیح ہو، تو مسیح کے نمونے پہ چل سکو۔ تو اس لیے جو بچوں کا بپتسمہ ہے یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ بچوں کو دلائیں، آپ بچوں کو بپتسمے کے ذریعے مسیح کی کلیسیا میں شامل کریں، انہیں داخل کریں، انہیں یہ آزاد، یہ عزت بخشیں کہ یو آر اے نیو کریشن، آپ نئے مخلوق ہو، ان کو تیار کریں اس بات کے لیے۔ اور دوسری بات، بپتسمہ نجات کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، یہ قسم کا تصدیق نامہ ہے۔ بپتسمہ جو حقیقت میں وہ نجات کی ہمیں امید دلاتا ہے، یہ ہمیں نجات کی راہ اور رستے پہ ڈال دیتا ہے، ہمیں چلنا سکھاتا ہے کہ یہ وہ راہ ہے، یہ وہ رستہ ہے جو نجات کی طرف جاتا ہے، جس کے بارے میں یسوع نے بھی کہا تھا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، یعنی کہ بپتسمہ انسان کو اس راہ پہ لے آتا ہے۔ اب اس راہ پر چلنا، اس راہ پر آگے بڑھنا اور اپنی منزل کی طرف جانا، یہ انسان کے بس کا کام ہے کہ جیسے جیسے وہ جوان ہوگا، وہ تربیت پذیر ہوگا، وہ سیکھے گا، تو اسے اس راہ پہ چلنا بھی آئے گا، اور اس راہ پہ چلنا سکھانا یہ والدین کا کردار ہے، یہ پاسبانوں کا کردار ہے، یہ بزرگوں کا کام ہے کہ وہ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو اس راہ پہ چلنا سکھائیں، اس راہ کے بارے میں بتائیں کہ اگر آپ نے اس راہ پہ چلنا ہے، اس راہ پہ چلنے کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں، کیا احتیاط آپ کو کرنی پڑے گی۔ تو جب وہ اس راہ پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے تو یقیناً اسے ہمیشہ کی زندگی کی منزل مل جاتی ہے،
اور وہ مسیح کی بادشاہت پہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ راہ مشکل کٹھن تو ہے، مگر جو چلتا جاتا ہے اسے منزل مل جاتی ہے، وہ مسیح کے پاس پہنچ جاتا ہے، مسیح کی بادشاہت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کا دروازہ تو تنگ ہے، راہ سکڑا ہے، مگر جو چلتا ہے وہ اپنی زندگی اور نجات پاتا ہے۔ ہاں، یہی جو بپتسمہ ہے ہمیں اس راہ پہ وہ ڈالتا ہے، ہمیں یہ راہ دکھاتا ہے۔ تو یہ 4-5 باتیں ہیں جو بہت ضروری ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کا جو بپتسمہ ہے یہ بہت اچھی بات ہے، بہت ہی اچھی روایت ہے جو بزرگوں نے ہمیں سکھائی ہے، اور اس روایت کو ختم نہ کریں۔ چند ایسے مفاد پرست لوگ ہیں، ایسے شاید مسیحی مبلغین بھی ہیں، مسیحی ایسے اصلاح کار بھی ہیں، ایسے پاسبان ہیں، پاسٹرز ہیں، مشنریز ہیں، ایسے مشنری چنالے والے کچھ لوگ ہیں جن کی شاید یہ رائے ہے کہ بچوں کا بپتسمہ درست نہیں ہے، یہ کہیں بزرگوں سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، یہ بزرگوں نے ایک غلط طریقہ اختیار کر لیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات قطعاً نہیں ہے، یہ خداوند کے کلام کے مطابق ہے، اور یہ اچھی روایت ہے جسے آپ نے فالو کرنا ہے، جس کی پیروی کرنی ہے، اور اسی پہ چل کر ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی راہ بھی ملنی ہے۔ باقی اس راہ پہ چلنا یہ میرا اور آپ کا کام ہے، اور اچھی بات ہے کہ ہم بچپن ہی سے بچوں کو یہ راہ دکھائیں، بچوں کو اس راہ پہ چلائیں۔ اور ایک اور آخر میں اہم بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو لے کر لڑائی نہ کریں، جھگڑا نہ کریں، فتنہ فساد نہ کریں، تفرقے بازی نہ کریں کہ بچوں کا بپتسمہ جائز ہے یا نہیں جائز۔ یہ خداوند کے کلام کا فیصلہ ہے، اور جو خدا کے کلام کی تحقیر کرتا ہے اور جو مسیح کی کلیسیا کو، مسیح کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے، تقسیم در تقسیم کرتا ہے، وہ ہرگز بے سزا نہ چھوٹے گا۔ تو اس لیے ایسے لوگوں سے، ایسے جو آپ کو پیغام دیتے ہیں، اس راہ پہ آپ کو چلاتے ہیں، ایسا درس دیتے ہیں، وہ لوگوں سے اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ مسیح کی کلیسیا کو توڑے نہ، مسیح کی کلیسیا کو تقسیم نہ کریں، بلکہ اس کو جوڑیں، اسے ایک کریں، اور اسی میں میری اور آپ کی بقا بھی ہے۔ خداوند ہم سب کو اپنے کلام پر حقیقی طور پہ چلنے کا بھاری فضل عطا کرے، مسیح کی جو کلیسیا ہے اس سے متحد اور ایک کرنے کا بھاری فضل بھی عطا کرے۔ آپ سب کو خدا اس خیال کے وسیلے سے بہت برکت عطا کرے، آمین۔